ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمۃ الزہراء اغیثینی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات۔ بہت زیادہ زحمت دینا اور لینا مقصود نہیں ہے، بس چند باتیں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ سے عرض کرنی ہے۔ اس لیے فصاحت و بلاغت کا ایک عنوان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، گفتگو وہی اچھی لگتی ہے کہ جو ذہن پہ بار نہ ہو۔ تو اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کیا ہم سے مانگو ہم تمہیں عطا کریں۔ توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ ہم سے مانگو ہم تمہیں عطا کریں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے مگر ہے دعا کے لیے، اور قرآن مجید میں صرف ایک یہی آیت نہیں ہے، بہت سی آیات ہیں دعا کے سلسلے سے۔ جتنی بھی آیات قرآن مجید کی رب یا ربنا سے شروع ہوتی ہے سب دعا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح کی اسی سے ریلیٹ جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن کی، تقریباً ہیں تو قرآن کی آیات مگر وہ دعا کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ سب دعا کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں تقریباً ہر قنوت میں، اور ہمارے ہر بچے کو اور جوان کو بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن دعا کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، دعا کے معنی ہے مانگنا، دعا کے معنی ہے طلب کرنا، دعا کے معنی ہے اپنی بات اس قدر پہنچا دینا کہ جس سے پہنچائی جا رہی ہے وہ سننے پہ آمادہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، وہ سننے پر آمادہ ہو جائے۔ اور امام کی حدیث بھی ہے متی تقرع الباب حتی تکسر، دروازہ اتنا کھٹکھٹاؤ کہ تمہارے لیے کھول دیا جائے۔ توجہ فرمائیں، دروازہ اتنا کھٹکھٹاؤ کہ تمہارے لیے کھول دیا جائے۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں آپ کے یہاں آیا رات کے مان لیجیے 12 بجے، کنڈی کھٹکھٹائی، ایام عزا کا موسم ہے، تھکے ہیں سب، اتنی مجلسیں اتنے جلوس کر کے جب بستر پہ آدمی لیٹتا ہے تو اسے اپنا ہوش نہیں رہتا۔ نوک کر رہے ہیں، دق الباب کیے جا رہے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، کھٹکھٹایا، آنکھ تو کھل گئی مگر اٹھے نہیں، یہ سوچ کے
کہ کوئی بھی دروازے پہ ہو، اگر اسے ضرورت ہوگی تو ابھی پھر کھٹکھٹائے گا۔ توجہ فرمائیں، اگر اسے ضرورت ہوگی تو ابھی پھر کھٹکھٹائے گا۔ دیکھیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اتنی مصروفیات کے بعد اتنے واہ واہ ہمارے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس نے کھٹکھٹایا، پھر آپ ذرا سے آپ کے اندر سستی آ گئی کہ اور ضرورت ہوگی تبھی کھٹکھٹائے گا۔ اچھا، آنے والے کو ضرورت تھی، زنجیر در پکڑ کے بیٹھ گیا۔ توجہ فرمائے، زنجیر در پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جب تک دروازہ کھولیں گے نہیں جائیں گے نہیں، جب تک دروازہ کھولیں گے نہیں جائیں گے نہیں۔ کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، بیل رنگ کیے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا تمام تر تھکان اور تمام تر سستی اور کاہلی کے باوجود بھی با دل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے پر آئے، آنکھ ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے، کوئی ضروری ہے؟ کہا جناب ضرورت نہ ہوتی تو نصف شب آپ کے دروازے پہ کھڑے کیوں نہ ہوتے؟ اللہ ہم سے یہی چاہ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ ہم سے یہی چاہ رہا ہے۔ اللہ کم سے کم اللہ کو اپنے سماج و معاشرے پر ریلیٹ کر کے دیکھو، جب ہمیں اپنی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت تک کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں جب تک کھول نہ دی جائے، تو اللہ کا دروازہ اس وقت تک کیوں نہیں کھٹکھٹاتے جب تک اللہ تمہیں دینے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ لٹک جائیے پکڑ کے، جیسا کل میں نے عرض کیا تھا، وہ رحمان اور رحیم خالق ہے۔ اس کے نام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور نام ہیں وہ تقریباً 99 ہیں جو ہمیں اکثریت لوگ جانتے ہیں۔ رحمان اور رحیم پہلے ہے اور قہار و جبار سب سے آخر میں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں اللہ کہنے والا ڈرے نہ بلکہ ہم سے محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہمارا نام ہے، ہم چاہے اپنے کو قہار کہلوائیں، چاہے جبار کہلوائیں، چاہے رحمان کہلوائیں، چاہے رحیم کہلوائیں، چاہے حنان کہلوائیں، چاہے منان کہلوائیں، چاہے دیان کہلوائیں، ہمارے اپنے نام ہیں، ہمارا اپنا مزاج ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ پہلے قہار و جبار کہلوا لیتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ کر کیا سکتے تھے؟ مگر رحمت پروردگار کا کیا کہنا، نہیں قہار و جبار پہلے نہیں کہلوانا ہے، رحمان و رحیم کہہ کے ان کو دلاسا دے دینا ہے، ان کو یقین دلا دینا ہے جس کی عبادت کرتے ہو تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آئیے، میں نے کہا نا کوئی لینگویج شیڈول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا کوئی لینگویج شیڈول نہیں ہے کہ آپ بڑھیا عربی میں مانگیے، لکھنؤ والی اردو بولیے، کچھ نہیں، جیسے بول پاتے ہیں ویسے بولیے۔ دعا کے معنی ہیں طلب، مانگنا، اپنا مدعا بیان کرنا۔ لور پور میں مجھے معلوم ہے کوئی ایسی چیز ہے جو صرف مان لیجئے جو ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ان کے پاس ہے، صرف انہی کے پاس ہے، پورے ڈسٹرکٹ امبیڈکر نگر میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، بالخصوص ہمارے جوان، صرف وہ چیز انہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، تب کیسے مانگیں گے؟ اور آپ کو ضرورت بھی اسی کی ہے، پھر کیسے مانگیں گے؟ بتائیے، وہ چیز صرف انہی کے پاس ہے، پورے موضع میں کیا پورے ڈسٹرکٹ میں، اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، بغیر اس کے آپ کی گاڑی نہیں چلنی ہے، تو آپ آئے اور قیمتی چیز ہے، آپ ہے کہ بھیا دے دیجئے، تو بھائی ان کی بھی ضرورت ہے، نہیں ہم نہیں دیں گے۔ پھر آپ گھوم کے چلے گئے، پھر 2 دن کے بعد آئے، اس میں تھوڑے سے دے دیجئے، نہیں ہم نہیں دے سکتے۔ یعنی اتنا پریشرائز کریں گے، اتنا انڈر پریشر کریں گے کہ وہ آدمی اس بات پر آمادہ ہو جائے، چلو ٹھیک ہے بھیا بہت منت سماجت کر رہا ہے، اسے دے دو، بہت
منت سماجت کر رہا ہے، بڑا ریکویسٹڈ ہے، اسے دے دو. یہ ہمارے مانگنے کا طریقہ ہے. توجہ فرمائیں، جب ہم پھنستے ہیں تو ایسے ہی مانگتے ہیں. جب ہم پھنستے ہیں تو ایسے ہی مانگتے ہیں کہ دینے والا دینے پر مجبور ہو جائے. ایمان سے بتائیے، اللہ کی ذات کے علاوہ کون تمہیں روٹی دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کون تمہیں صحت دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کون تمہیں اولاد دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کون تمہیں خوشیاں دے سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ جب تک گاڑی چل رہی ہوتی ہے اسے بھولے ہوتے ہیں، جب وہ پھنس جاتے ہیں تو نمازی بھی بن جاتے ہیں، حسینی بھی بن جاتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. جب تک گاڑی چل رہی ہوتی کوئی معاملہ ٹھیک ہے، جہاں پھنسی تو نمازی بھی ہو جاتے ہیں اور مجلس میں سب سے پہلے آ بھی جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مانگنے کا طریقہ، جب تک وہ تڑپ نہ بن جائے تب تک اللہ سے مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں انسان کے اندر، آپ بڑے دانی ہیں، بڑے سخی ہیں، وقت کے حاتم طائی ہیں، آپ بڑے جواد ہیں، سارا کچھ ہے، مگر آپ کی ایک لمیٹیشن ہے، ایک حد ہے. توجہ فرمائیں، آپ کی ایک حد ہے. میں لور پور آؤں اور آپ سے کہوں بھیا 500 روپیہ دے دو، دے دیں گے. 4 دن کے بعد پھر مانگوں، پھر دے دیں گے، پھر مانگوں، پھر دے دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا لور پور میں گھستے ہی کوئی مجھے دیکھے گا فوراً گلی بدل لے گا کہ مولانا کیسر صاحب آ رہے ہیں، پیسے مانگیں گے. بڑے دانی ہیں آپ، بڑا خرچ کرنے والے ہیں، بڑے سخی ہیں، وقت کے حاتم طائی ہیں، مگر ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ بھی کترانے لگیں گے، آپ بھی دینے سے باز آنے لگیں گے، اور آپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے ہمیں مولانا سے ملیے، سیدھے پیسے مانگتے ہیں. سلام کرو، وعلیکم السلام کے بعد سب سے پہلا مطالبہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. یعنی کترائیں گے بھی اور 4 آدمی سے کہیں گے بھی. کیا کہنے اس مالک حقیقی کا، اللہ اکبر، کیا کہنے اس مالک حقیقی کا کہ جتنا دل چاہے اتنا مانگو، وہ راضی ہی اسی پہ ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگتا رہے. وہ خوش اسی بات پہ ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگتا رہے، اور جتنا جو مانگتا ہے اس سے اتنا راضی ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے بات عرض کروں، دیکھیں اگر کوئی بات ریپیٹ ہو جائے نا تو آپ اسے برا مت مانیے گا، اس لیے کہ ایام اعزاں میں اتنی مجلسیں ہوتی، یاد نہیں رہتا کون کہاں کیا پڑھا تھا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. دیکھیں کچھ ایسے سیکریٹس ہوتے ہیں نا جو ہم کسی سے نہیں کہتے. ہماری لائف میں کچھ ایسے ڈسیز ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم کسی سے نہیں کہتے. آپ باپ ہیں تو بیٹے سے نہیں کہہ سکتے، اپنے والدین سے نہیں کہہ سکتے، یہاں تک اپنی شریک حیات سے نہیں کہہ سکتے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، بھولتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، اس محلال کا شکار رہتے ہیں. جب آدمی ایسی پوزیشن میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے گا، اسے اچھی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، تنہائی پسند ہو جائے گا. امام نے فرمایا جب ایسی بیماری کا شکار ہو جاؤ ہم تمہیں علاج بتاتے ہیں. مولا فرمائے کہ ایسا ہے وضو کرو، چاہے اپنے گھر میں چاہے مسجد میں، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، جتنی بھڑاس ہے سب اللہ سے نکال دو، جتنا بھرے ہو دل میں، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے، جو کسی سے بیان نہیں کر سکتے، ہم سے بیان کرو. 2 فائدے ہوں گے، ایک تو ہم کسی سے کہنے نہیں جائیں گے، اللہ اکبر، ایک تو ہم کسی سے کہنے نہیں جائیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو تم وزن لیے گھوم رہے تھے وہ ہلکے ہو جاؤ گے. صلوات در محمد وآل محمد پہ. سمجھے آپ؟ کبھی آپ اپنی زندگی میں اس ذات پروردگار اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اپنی زندگی میں آپ لاگو تو کریں، وہ ڈسپلن اپنی لائف میں مینٹین تو کریں آپ.
اس ریگولیشن کو فالو کریں تو دیکھیں اسلام کتنا آسان اور شریعت کتنی سہل ہے۔ مولانا بہت سخت مذہب کا نام اسلام ہے، انتہائی آسان مذہب کا نام اسلام۔ میں مثال دوں، سخت اور آسان کیسے ہے؟ جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، وہ 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ 9 بجے سو کے اٹھتے ہیں ویسے وہ 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے وہ روٹین ورک ہے، نو پرابلم، نو ٹینشن، 4 بجے اٹھ گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے آپ کے لیے 9 بجے اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، ویسے نمازیوں کے لیے 4 بجے اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر جو نمازی نہیں ہے 4 بجے، اس کے لیے قیامت ہے۔ توجہ فرمائیں، جو نمازی نہیں ہے اس کے لیے 4 بجے اٹھنا قیامت ہے۔ بس اب سمجھ لیجئے اسلام کتنا آسان ہے اور کتنا سخت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس یہی ہے، ہماری سمجھ کا پھیر ہے۔ اسلام کا جو ڈسپلن ہے، آپ وضو کرنے بیٹھے، دیکھیں میں کوئی نئی چیزیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، صرف ذہن ذرا سا متوجہ کر رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھنے بیٹھے، انسان کو چھوڑیے، دیکھیں اسلام کہاں سے گفتگو کر رہا ہے۔ سامنے بیٹھے ایک جانور ہے، گرمی کا موسم، جان رہے ہیں پانی نہیں پائے گا، کچھ دیر مر جائے گا۔ شریعت کہتی بھیا اس کو پانی پلاؤ، اور اگر پانی ہے تو وضو کر لو، نہیں تیمم کر لو کہ ہم تم کو قبول کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ فرمائیں، اس جانور کو پانی پلا دو، تم تیمم کر کے، پانی میسر نہیں ہے تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، ہم تمہاری نماز قبول کر لیں۔ اچھا ایک بات ذہن میں آگے طرز کر دیں، دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت میں ایک دم، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دم نیٹ اینڈ کلین آئیں، صاف ستھرے ہو کر، کہیں سے کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ اس لیے اپنی عبادت میں اس نے شرائط رکھے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اس نے اپنی عبادت میں شرائط رکھے ہیں۔ اچھا ہم ہی لوگ ہیں جو گڑبڑی پیدا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہم ہی لوگ یہیں سے جنت دکھا دیتے ہیں، یہیں سے بیٹھا کے آپ کو جنت دکھاتے ہیں، وہ جنت آپ کی ہے۔ اللہ کی قسم، ماں سوائے کربلا والوں نے زندگی میں جنت کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ امام حسین نے دکھایا، یہ تمہاری جگہ، یہ تمہاری جگہ، یہ تمہاری جگہ، وہ امام حسین نے دکھایا تھا۔ اب یہیں دکھا دیتے ہیں بھیا بس اہل بیت کو مان لو، کام کافی ہے، یقیناً کام کافی ہے، دو رائے نہیں ہے۔ 100% اہل بیت کے علاوہ کے سوا نہ یہاں گزارا ہے نہ وہاں گزارا ہے، یہ سچائی ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ اہل بیت نے بھی تو کچھ کیا ہے۔ میں پیشے سے مدرس بھی ہوں، توجہ فرمائیں، تو جو مدرس ہوتا ہے نا، ماسٹر ہوتا ہے، وہ اسی کو پاس کرتا ہے جس کے اندر گنجائش ہوتی ہے۔ 33 نمبر 100 میں آپ کو لانا ہے، ٹھیک، پاسنگ مارک آپ کا 33 نمبر ہے، اور آپ چلیں، آپ 32 لے کر چلے آئے، آپ 30 لے کر آئے، رائٹنگ وائٹنگ بڑھیا دیکھی ہم نے، چلیں 2 نمبر اپنی طرف سے آپ کو دے دیے، آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ آپ پوری کاپی سادی جمع کر کے آئے ہیں، اب چاہے ایگزامنر کے آپ بیٹے ہی کیوں نہ ہو، توجہ فرمائیں، آپ کاپی سادی جمع کر کے چلے آئے ہیں، کوری کاپی، اس پہ کچھ لکھا بھی نہیں ہے، اور آپ اس امید میں بیٹھے ہیں کہ ہم امتحان میں جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تو ہم پاس ہو جائیں گے۔ اب اگر ایگزامنر آپ کو پاس کر دے تو اپنے پروفیشن سے غداری کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر ایگزامنر آپ کی کوری کاپی دیکھ کر، سادی کاپی دیکھ کر آپ کو پاس کر دے تو اپنے پیشے سے غداری کر رہا ہے۔ کرے گا کیا؟ رائٹنگ بڑھیا ہے، صاف ستھرا لکھا ہے، 2 نمبر سے آپ گر رہے ہیں، چلیں اپنی طرف سے آپ کو فارورڈ کر دیا۔ اہل بیت ہم سے یہی کہہ رہے ہیں، اہل بیت ہم سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جتنی جیسے ہم نے پڑھی ہے ویسے پڑھو۔ توجہ فرمائیں، بالخصوص ہمارے جوان، جیسے ہم نے پڑھی ہے ویسے پڑھو۔ اہل بیت نے ہم سے مطالبہ یہ نہیں کیا ہے۔ اگر اہل بیت یہ کہہ دیتے جیسے پڑھی ویسے پڑھو، قیصر عباس کی زندگی ختم ہو جاتی، ایک سجدہ مکمل نہ ہو پاتا۔
زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک سجدہ مکمل کہ تمہاری نماز اتنی پرخلوص اتنی خضوع و خشوع والی ہو. ہمیں معلوم ہے بھیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا دن بھر غافل ہیں بھولے ہیں, جیسے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر یاد آ جاتا گاڑی کی چابی کہاں رکھی ہے, پیسہ کہاں رکھا تھا, گھر کا کاغذ کہاں رکھا ہوا ہے, لڑکے کا رپورٹ کارڈ کہاں رکھا ہوا ہے, وہ سارا دماغ حاضر و ناظر ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیں, وہ مائنڈ پریزنٹیبل ہو جاتا ہے, اس میں بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز وہ عالی جگہ ہے جہاں آپ کا ذہن حاضر ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. سمجھے آپ اپنا کام کریے, اہل بیت کے حوالے کر دیجئے. اور کوئی جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے لے کے کوئی صاحب ہو, وہ نہیں کہتے مولانا ہم نے جو فجر پڑھی ہے وہ 100% اللہ کے یہاں پہنچ گئی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو ہم نے نماز فجر پڑھی ہے یا ابھی ظہرین پڑھیں گے وہ اللہ کے یہاں پکی جائے گی؟ بس پڑھ کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تسبیح پڑھی اسی لیے جاتی ہے. توجہ فرمائے, بس آخری بات, تسبیح پڑھی اسی لیے جاتی ہے. تسبیح واجب ہے کہ مستحب؟ مستحب. اور بعض علماء کہتے ہیں مستحب مؤکد. آپ پڑھیے اور ضرور پڑھیے نماز کے بعد. اور یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر آپ بھول گئے ہیں, آپ نے اللہ اکبر 34 بجائے 35 پڑھ دیا اور 33 بجائے 34 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا, تو اس چکر میں فارورڈ نہ ہوئیے مولانا اللہ کا نام تو لیا ہے. نہیں, اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہے؟ 34, الحمد 33, سبحان اللہ 33. یا آپ کو اتنا پڑھنا ہے؟ نہیں, ہم تو 36 مرتبہ پڑھیں گے, ہم تو الحمدللہ 40 مرتبہ پڑھیں گے, ہم تو سبحان اللہ 50 مرتبہ پڑھیں گے. آپ پڑھیے, دینے والی ذات ثواب اللہ کی ہے. وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر تسبیح جناب فاطمہ نہیں ہوگی. وہ کچھ اور ہو سکتا ہے مگر تسبیح جناب فاطمہ زہرا نہیں ہوگی. دیکھیں معصومین کے ارشادات کے مطابق عبادت کرنا کیا ہے. ہلاکت اور عبادت میں یہی فرق ہے. جہاں عبادت ہوتی ہے, توجہ فرمائے جملہ ضائع نہیں کریں گے, جہاں عبادت ہوتی ہے معصومین کے اقوال کے آئین میں وہ عبادت کہلاتی ہے. جہاں ان کے اقوال سے ہٹ کے عبادت ہوتی ہے وہاں پڑھانے والا یہ کہتا ہے کم ہو گئی ہو تو اور پڑھا دیں. وہاں پڑھانے والا یہ کہتا ہے اگر بھیا 2-4 رکعت کم ہو گئی ہو تو کہو تو اور پڑھا دیں. یہ ہوتا ہے. اہل بیت کے آئین کے مطابق پڑھو گے تو عبادت کہلائے گی, ہٹ جاؤ گے وہی عبادت تمہارے لیے ہلاکت ہو جائے گی. تسبیح مستحب مؤکد ہے. جتنا عبادات میں جتنا کہا گیا اتنے پڑھیے, اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں, سنشودھن کی اجازت نہیں ہے, کم زیادہ نہیں کر سکتے آپ. جتنا کہا گیا ہے اتنا پڑھیے. موسم بڑھیا ٹھنڈا ہو گیا ہے, موڈ بن رہا ہے, چلو مغرب کی آج 5 رکعت پڑھ دیتے ہیں, یہ سب نہیں. 3 رکعت پڑھنی ہے 3 رکعت آپ پڑھیے. توجہ فرمائیں, جو جیسے بتایا گیا ہے اسے ویسے ہی پڑھی. یہ معصومین کی طرف سے ہے, معصومین نے طریقہ اور ڈھنگ بتایا ہے. میں نے کہا نا تسبیح میں جیسے بتایا گیا ویسے پڑھیے. میں لور پور آتا ہوں, مجھے نہیں معلوم نظام صاحب کا گھر کہاں ہے. میں وارد ہوا, میں نے کسی بچے سے کہا بھیا نظام گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا مولانا یہی گلی پکڑے چلے جائیے آپ, وہاں آگے جائیں گے گھر پہ جوٹھو مائک لگا ہے, وہی نظام کا گھر ہے, چینل لگا ہوا ہے, وہی نظام کا گھر ہے. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم آئے, ہم نے کہا دیکھا مائک بھی لگا ہے, چینل بھی لگا ہے, سیاہ پردہ ہی پڑا ہے. کہا نہیں, ہم تو اس کے آگے جائیں گے. توجہ فرمائیں, ہم تو اس کے آگے جائیں گے. اور وہ گھر چھوڑ کے 2-4 گھر آگے بڑھ گئے. توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں. ہم تو اس گھر پہ نہیں جائیں گے جو بچے نے بتایا ہے کہ مولانا یہی گلی پکڑے سیدھے جائیے, جب آگے جائیں گے تو گھر کے اوپر 2 مائک لگا ہے, چینل ہے دلان میں, اور سیاہ پردہ لگا ہوا ہے, وہی نظام کا گھر ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم تو وہاں نہیں جائیں گے, ہم تو آگے بڑھ جائیں گے. آگے بڑھ گئے, گھر تو مل ہی جائے گا.
توجہ فرمائیں، گھر تو مل ہی جائے گا مگر منزل نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، گھر تو مل ہی جائے گا مگر منزل نہیں ملے گی۔ اسلام گھر نہیں دلوانا چاہتا ہے، اسلام منزل دلوانا چاہتا ہے۔ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی منزل بس اہل بیت کی محبت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس بھیا ایک بج گیا ہے تو 4-10 منٹ دہینے بائیں ہوتا ہے، پھر آپ لوگ بعد میں کمپلین کرتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے اس بات کا، یہ طاقت ہماری اپنی طاقت نہیں ہے جو ہم چل رہے ہیں۔ یہ سب سوچا کریے، کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں، یہ سب غور کیا کریں۔ یہ طاقت سے جو ہم چل رہے ہیں یہ ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ کسی گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے نا، 2 رات آپ جگ کے دکھائیے، چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے، اتنی بدن میں تکلیف اور درد، چہرہ مرجھایا مرجھایا چلا جا رہا ہے۔ آج 3 محرم ہو گئی، مسلسل مصروفیات بڑھتی ہی جا رہی ہے، مگر چہرے پر مردنی کے آثار نہیں ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں تھکنے نہیں دے رہی ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں رکنے نہیں دے رہی؟ یہ طاقت غریب زہرا کے مظلومی کی طاقت ہے، یہ طاقت سیدہ کے لال کی مظلومی کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ زہرا کا لال کربلا پہنچ چکا ہے، خیام حسینی نصب کیے جا چکے ہیں۔ امام حسین نے اپنے مقتل کی زمین خرید لی۔ تاریخ کا پہلی قتل گاہ ایسی ہے جو خریدا گیا۔ جب مقتل کی زمین خریدی، آئے اپنی بہن کے پاس، بہن زینب، جی بھیا یہ زمین کس کے نام کر دی جائے؟ اللہ اکبر، یہ زمین کس کے نام کر دی جائے؟ جناب زینب نے سر جھکا کے کہا، بھیا میرے اکبر کے نام کر دی جائے۔ اللہ اکبر، بھیا یہ زمین میرے اکبر کے نام کر دی جائے۔ زہرا کا لال کربلا میں اپنے گھر والوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جناب زینب اولیاء مقام نے اپنے بھائی کو بلایا، بھیا جی میری ماں جائی، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ آپ کا کوئی مونس نہیں ہے؟ روایت کہتی جب جناب زینب نے کہا تو امام حسین کی نگاہیں کوفے پہ ٹکرائیں۔ اللہ اکبر، امام حسین کی نگاہیں کوفے پہ ٹکرائیں۔ امام نے خط لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حسین ابن علی کا حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اللہ اکبر، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، زہرا کلال نرغ آدھا میں خط ملتے ہی پہنچنے کی کوشش کرنا۔ فقط والسلام حسین ابن علی۔ نامور کو خط دیا، خط لے کر پہنچا، حبیب اپنے گھر میں۔ ابھی ایمان سے بتائیے، آپ کے گھر پہ آپ کا کوئی بیٹا 10 سال کے بعد سعودیہ سے آئے، رات کا آدھا پہر ہو اور ایک بیگ آئے، آپ کو انفارم نہ کرے، جب کنڈی کھٹکھٹائے اور آپ سے کہے اماں ہم ہیں، ابا ہم ہیں، آپ اپنی خوشی کا عالم بتا سکتے ہیں؟ جب کنڈی کھٹکھٹائی، حبیب نے پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین۔ اللہ اکبر، کہا کون؟ کہا حسین کا قاصد۔ دوڑتے ہوئے حبیب پہنچے دروازے کی طرف، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو ہاتھ پھیلائے آواز دے رہی ہو۔ حبیب نے دروازہ کھولا، امام کا خط قرآن سمجھ کے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، کلیجے سے لگایا، عزادارو خط کی تحریر حضرت پڑھنے لگے۔ جناب حبیب خط کی تحریر پڑھتے جا رہے تھے، جیسے جیسے خط پڑھتے جا رہے تھے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ خط پڑھ کے خاموش ہوئے،
شریک حیات نے ایک جملہ کہا، حبیب امام نے مدد کے لیے بلایا ہے، تاخیر کر رہے ہو؟ حبیب امام نے نصرت کے لیے بلایا ہے، جانے میں تاخیر کر رہے ہو؟ یہ چوڑیاں تم پہن لو، یہ برقع تم اوڑھ لو، میں حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے کہا نہیں، ہم تمہارے وفا کا امتحان لے رہے ہیں۔ ختم کر دی میں نے مجلس، غلام کو بلایا، سرحد کوفہ پہ جاؤ، گھوڑا لیے کھڑے رہو، آنے میں تاخیر ہو جائے تو پریشان نہ ہونا۔ حبیب آئے، بہت سارے مصائب چھوڑ دیے، حبیب آئے، کربلا میں وارد ہونا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا عباس جی آقا، علی اکبر جی بابا، اٹھو میرا دوست آ رہا ہے، اللہ اکبر، اٹھو میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے، اٹھو بنی ہاشم میرے دوست کا استقبال کرو۔ حبیب ابن مظاہر آئے، خود امام آگے بڑھے، حبیب ابن مظاہر کو کلیجے سے لگایا، پیشانی چومی، پہلو میں جگہ دی۔ ذرا دیر کے بعد امام گریہ کرنے لگے۔ حبیب نے کہا مولا آنے میں تاخیر ہو گئی، مولا کوئی گستاخی ہو گئی؟ امام نے کہا حبیب ایسا نہیں ہے۔ کہا مولا پھر؟ کہا حبیب تم نے ہمیں دعوت دی تھی، اللہ اکبر، حبیب ایک زمانہ ایسا تھا تم نے ہمیں مدعو کیا تھا، حبیب آج تم مہمان حسین کے، حسین تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارا پرسہ قبول فرمائے، تمہیں ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتا حسین۔ حبیب کے آنے کی خبر ختم کر دی میں نے مجلس، حبیب کے آنے کی خبر آزادارو خیمہ جناب زینب میں پہنچے، جناب فضہ کو بلایا، کہا اماں فضہ اس عالم مصیبت و مصائب میں یہ اصحاب حسین میں خوشی کی لہر کیسی؟ اماں ذرا سا معلوم کریں بات کیا ہے؟ جناب فضہ در خیمہ پہ آئیں، کیا دیکھا؟ حسین کے سارے ساتھی ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کا استقبال کر رہے ہیں۔ خیمے میں گئیں، اے علی کی بیٹی خوشا نصیبی ہے آپ کی، آپ کے بھائی کا دوست آیا ہے، اللہ اکبر، ختم کر دی میں نے مجلس۔ اے علی کی بیٹی آپ کی خوشا نصیبی ہے، آپ کے بھائی کا دوست آیا ہے۔ جب سنا کہ حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں، ایک جملہ کا اماں فضہ حبیب سے کہہ دو علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ اے اماں فضہ حبیب سے کہہ دو علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ اے عزادارو در خیمہ پہ فضہ آئی، آواز دی حبیب اقبال بلند ہو تمہارے، علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ اے عزادارو حبیب نے امامہ زمین پر پھینکا، ہائے قیامت یہاں تک آ گئی ہے، شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم اني اسالك بحق فاطمه ابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط بعلمك، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، عبادت ہماری قبول کر، یا اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت